بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے ذرا واتو عزو منتشاؤ واتو ذلو منتشاؤ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہم یہ بات روٹین میں کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی نہیں کوشش کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارا عقیدہ جبریہ ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، مالک ہے، جو چاہے کر دے، کسی کو ذلیل کر دے، کسی کو عزت دے دے، اس سے کون پوچھنے والا؟ کیوں پوچھے کوئی؟ مالک جو ہوا، خالق جو ہوا، وہ مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، قدیر ہے، کوئی شک نہیں، مگر وہ یہ نہیں کرتا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرتا۔ یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو۔ یہ آپ پہلے دیکھ لیں، یہ سورہ آل عمران کی 191 نمبر آیت، لمبی ہے، دیکھ لیں بے شک۔ وہ کہتا ہے کہ ما خالقتا ھذا باطلا، وہ نیک بندے وہ کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، تو نے کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں۔ لفظ باطلن کے لفظ ہے، ھذا کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی کہ جو تخریبی نتائج پیدا کرے، تعمیری نتائج پیدا کرنے والی ہی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں۔ آل عمران کی 191 نمبر۔ بے یاد کل خیر، خیر سارا اسی کے پاس ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سراپا خیر ہے، خیر کا سر چشمہ ہے اللہ رب العزت۔ جو خیر کا سر چشمہ ہے اس سے شر صدور نہیں ہوتا، وہ شر وہ تکلیف مصیبت وہ اس سے سرزد نہیں ہوتی، وہ اس کا صدور نہیں ہوتا میرے بھائیو۔ یہ بات وہ خیر ہے، خیر کا سر چشمہ ہے۔ تو پھر یہ واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا کیا بات ہوئی؟ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ذلت دیتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ میرا ٹاپک ہے کہ معاذ اللہ اللہ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ ہم یہی بنتی ہے نا بات، جسے چاہ دیا عزت دے دی، جسے چاہ دیا ذلت دے دی، تو وہ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ذلیل نہیں کرتا، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 79، اس میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف پہنچتی ہے، اور جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتی ہے۔ میں ضمناً یہ بات آپ کر دی، سورہ نساء آیت نمبر 79، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب وہی بات ذلت والی بات کہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کہتے ہیں۔ اور قرآن میں تضاد نہیں ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کیا بتانی۔ 82 نمبر آیت سورہ نساء کی کتاب ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی، یہ دلیل ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہماری بات میں پھر کیسا ہوا کہ اگر وہ کہے کہ میں اللہ ہی عزت، ہم کہتے ہیں اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت کہتا ہے، اور کسی دوسرے کا کہ میں ذلت نہیں دیتا، تو کیا یہ تضاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے ذرا، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 16 ہے، کیا؟ اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کسی بندے کی بات بندے کی ہو رہی ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے، وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا، یعنی کہ مجھے ذلیل کیا۔ بندہ کہتا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ واتو عزو منتشا، جسے اللہ چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے۔ اور یہ آیت میں بھی وہ بندہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ اب دیکھیں، ہائے ہائے، دو ٹوک، کلا بلہ، لفظ دیکھ لیں، میں عربی دان نہیں ہوں، ترجمہ دیکھ لیں، ایسا ہرگز نہیں، اللہ فرما رہا ہے ایسا ہرگز نہیں، میں نہیں کرتا۔ اب بس یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میرے بھائیوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل، اتنی بات لے لیں، عزت والی بات ذرا کر لیں گے بعد میں، بات سمجھانے کے لیے صرف
کہ اللہ ذلیل کرتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اتنی بات تو طے ہے نا بات. یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کلا بلّہ، ہرگز نہیں. آگے پھر کیا کہتا ہے؟ بات جواب سنیں اللہ کا آپ. بلکہ بات یہ ہے، تو اگر ذلیل ہوا ہے نا، تو کہتا ہے کہ اللہ نے ذلیل کر دیا، اے بندے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. بات تو دیکھ، تو سمجھ اس بات کو. بات یہ ہے، یہ سورہ فجر آیت نمبر 16، یہ اس کو یاد رکھ لیں. 16 آگے 17. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. لو جی، تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں ذلت کیوں مل رہی ہے؟ یہ بات بھی قوموں کی ہے. قومیں ذلیل کیوں ہوتی ہیں؟ قوموں کو عزت کیوں ملتی ہے؟ جو بات ہوتی ہے نا انفرادی، یہ ذرا تکریم کے معاملے میں آتی ہے، اس طرف میں نہیں جاتا. میں صرف آپ کو عزت اور ذلت کی بات کہتا ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ذلت اللہ دیتا، دیکھو ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا، کہہ دیتے ہیں نا. ہم اپنے مخالفوں کو کہہ دیتے دیکھو اللہ نے ان کو کس طرح ذلیل کر دیا. ہر ایک اپنے مخالفوں کے بارے میں یہی کہتا ہے. جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اس کو کس طرح ذلیل کر دیا ہے. تو آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم اس لیے ذلیل ہو رہے ہو. یہ بات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اگلی آیت میں دیکھیں، اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. لسٹ آ رہی ہے تمہارے ذلیل ہونے کی، کہ تم ذلیل کیوں ہوئے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ ذلیل کرتا ہے، میں نہیں کرتا. اس کی پہلی وجہ، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. ترغیب دینے کا مطلب خود بھی نہیں کھلاتے، دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ یتیم. یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو 5-10 روپے دے دیے اور کسی کو سلام کر لیا. کرتے رہیں یتیموں کو اس طرح سلام نہیں. ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور ایسی زبانی کلامی نہیں کرنی. اس کا ایک نظام قائم کرنا ہے تاکہ یتیموں کی دیکھ بھال ہو سکے. جو مسکین ہیں ان کی دیکھ بھال ہو سکے. کسی کا ساکن ہو گیا، اپاہج ہو گیا، بیٹھ گیا، یا کسی کا کام بیٹھ گیا، کاروبار بیٹھ گیا، ان کی مدد تم نے، ایسا نظام تمہارا ہو، ایسا نظام تم نے ڈیولپ کرنا ہے. یہ ہے، کرو گے عزت ملے گی، نہیں کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ ذلیل کی جو بات ہے وہ بتا رہا ہے. تمہارے کام، تمہارے یہ کام تمہیں ذلیل کر رہے ہیں. لا محالہ اگر ہم یہ کام کر لیں گے، یتیموں کا، مسکینوں کا بندوبست کر لیں گے، تو لا محالہ عزت ملے گی. سیدھی سی بات ہے کہ یہاں عزت ملے گی. اور آگے بھی دیکھیں اس کی آگے نشانی، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. یہ بھی ذلیل ہونے کی بات اللہ اس لسٹ میں لا رہا ہے کہ تم مردوں کی میراث جو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. حالانکہ وہ وراثت کا مال کے پہلے تقسیم تو آ چکی ہے. بہرحال یہ دیکھ لیں، یہ بھی میرا خیال مکی صورت ہے. ہاں فجر اور جو بقرہ ہے وہ بھی مکی صورت ہے. تو یہاں یہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ وراثت کا مال جو ہم وراثت کرتے ہیں، نبی کی وراثت تو تقسیم نہیں ہوئی، ہم وراثت تقسیم کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، شرعی واجبات ادا کر کے دولت کے اس سے جائیدادیں بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، بنا رہے ہیں. اور آگے پھر میراث ترکہ بھی ہوتا ہے. جو مر جاتے ہیں تو پیچھے جو تقسیم ہوتی ہے اس کے اصول بھی پیچھے دیے. یہاں انداز دیکھیں، یہ جو ذلیل ہو رہے ہیں اس کی یہ تیسری جو ہے کام، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تمہارا ذلیل ہونے کا ہرگز نہیں، جیسے کہا میں نے، کلا بلّہ ہرگز ایسا نہیں، میں ذلیل نہیں کرتا. تم ایسا کر رہے ہو، تم یہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم ذلیل ہو رہے ہو. آگے یعنی مردوں کی میراث جو ہے، وراثت ہے، وہ ہڑپ ہپ ہپ کھاتے ہو. لفظ انہیں سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، کہیں لکھا ہے ہپ ہپ کھاتے ہو. یہ انداز دیکھ لیں بیان کرنے کا، یہ کھانے کا، کہ جس طرح تم کر رہے ہو. یعنی کہ پسندیدہ انداز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا اس طرح کرنے کا. صرف اتنا نہیں، اگلی آیت سن لیں، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو. ہم کوئی بھی نہیں مانتا، ہمیں کو مال سے محبت ہے، لگے ہوئے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. تو اگلی جو بات ہے کہ مال کو جی بھر کے عزیز رکھتے ہو، اس کے ساتھ محبت کرتے ہو، کثیر جمع کرنے پر لگے ہوئے ہیں. مانے یا نہ مانے،
अल्लाहुम तकासुर व तज़ुरतुमुल मकाबिर, हम लगे हुए हैं मेरे भाइयों, कर रहे हैं ऐसा। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि हम कहते हैं इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में, जिसे चाहे इज़्ज़त या ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, जिसे चाहे वो ज़लील कर दे। तो वो कह रहा है बल्ला का कल्ला बल्ला, मैं हरगज़ ऐसा नहीं, मैं नहीं करता। खुद सोच ले मेरे भाइयों, वो भी कुरान की आयत है, ये भी कुरान की आयत है, कुरान का आपस में तज़ाद नहीं है, तो फिर बात क्या बनी? इसको बात को समझने की कोशिश करें। इज़्ज़त वाले काम भी हैं, ज़िल्लत वाले काम भी हैं। इज़्ज़त वाले कामों का इंतखाब हमने करना है, वो करेंगे इज़्ज़त मिलती चले जाएगी। ज़िल्लत वाले काम हैं, उनका इंतखाब हमने करना है। इरादा और इख्तियार अकल अल्लाह ने दी है, उनको इंतखाब करके हम वो करेंगे, ज़लील होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्त दे दी है। ज़लील होने वाले काम जो तुम कर रहे हो, जो इस वजह से तू ज़लील हो रहा है, इसलिए तुम ज़लील हो रहे हो, मैं नहीं कर रहा। बस ये बात मेरा भाई आपके सामने रखना थी, काश हमें समझ आ जाए। तो इस बात को मजबूत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, करता रहूँगा कि मेरे भाइयों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, आप लाइक किया करें, आप शेयर किया करें। वो लवाज़मात पूरे नहीं, मुझे शायद बात सही करना नहीं आती, जो उलमा कराम जिस तरह बात करते हैं और जिस तरह लोग अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं, मुझे शायद वो भी नहीं पता, सहूलतें नहीं हैं, जो भी है। लेकिन मैं अपने बारे में यहाँ ये बात कहूँगा, वो मैं इसका बहुत कायल नहीं कि ये ना देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। तो यहाँ मैं अपने बारे में ये बात कहूँ, ये ना देखो कि ये कौन बंदा कह रहा है, इसका तो ये भी पूरा नहीं, तो इसका ये भी नहीं, तो इसको तो पता भी नहीं किसी चीज़ का। तो ये देखो कि ये बंदा बात कर क्या रहा है, उसको परखने की कोशिश करो। तो बस यही आपसे इल्तिमास थी, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। तो आप देखें इज़्ज़त और ज़िल्लत किस तरह सामने आती हैं, तो ये गौर करने की बात है, परखने की बात है। बाकी आपकी मेहरबानी, थैंक यू, आपने सुना।